آیت اللہ شیخ ابراہیم صاحب الزماں، آیت اللہ شیخ ابراہیم صاحب الزمانی تبریزی ان کا نام تھا۔ یہ کئی برس تک سامرہ میں خود مقام امام زمانہ علیہ السلام جو ہے یہ وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ اس قدر امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، اس قدر یاد کرتے تھے، ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے باتیں کرتے ہوئے لوگوں سے درمیان میں، کہ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا صاحب الزمانی، لقب اسی نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ آیت اللہ شیخ ابراہیم نام تھا ان کا، لیکن صاحب الزمانی کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک یاد امام زمانہ علیہ السلام کی دیوانہ وار لوگوں کے اندر ہو، تاکہ دیگر لوگ بھی متوجہ ہوں۔ جتنا امام کا نام لیا جائے گا اتنا غافل افراد ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ورنہ آپ نام نہیں لیں گے، ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، لوگ بھی اپنے زمانے زندگیاں گزر رہی ہیں، عیش و عشرت مال دولت لوگوں کے پاس زیادہ آ گیا ہے، وسائل پورے ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ مشکلات زندگیوں کے اندر بظاہر نظر نہیں آ رہی ہیں، تو امام زمانہ کی ایک لحاظ سے لگتا ایسا ہے کہ ضرورت نہیں ہے کوئی، ان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ تو البتہ ایک جو بات اب بتانے جا رہا ہوں اس کا میرے پاس کوئی معتبر حوالہ تو نہیں، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے ہی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آیت اللہ بہجت کے زیر مطالعہ قرآن ہوا کرتا تھا، جس کے حاشیے کے اوپر یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز لکھی تھی کہ ایک عمل ہے کہ جو کہ فجر کاذب اور فجر صادق، یعنی سمجھیں کہ وہ 5-7 منٹ کا نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، جو اس وقت کے دوران، یعنی سمجھیں نماز فجر سے 5-7 منٹ پہلے ایک خاص طریقہ کار سے اس عمل کو کرے جو بھی بتانے والا ہوں، تو اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، خواہ اس میں سے ایک خواہش اور ایک حاجت امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتی کی کیوں نہ ہو۔ آیت اللہ بہجت نے اپنے ہاتھ سے قرآن کے حاشیے پہ وہ عمل لکھا ہوا تھا یاد دہانی کے لیے، اور وہ یہ تھا کہ 14 مرتبہ درود پڑھا جائے، اس کے بعد 40 مرتبہ یا صاحب الزماں ادرکنی یہ کہا جائے، اور پھر 14 مرتبہ درود پڑھا جائے، یعنی 14 مرتبہ اول و آخر درود اور 40 مرتبہ درمیان میں یا صاحب الزماں ادرکنی۔ اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، جن میں سے ایک خواہش اگر وہ یہ بھی کرے کہ میری امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، تو یہ خواہش بھی اس کی پوری ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے اول وقت سے 5-7 منٹ پہلے کا جو ٹائم، یعنی صبح کاذب سے لے کر صبح صادق کے درمیانی ٹائم میں اگر اس عمل کو کرے تو، اور یہ بھی علماء ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل کو صالح کر لے تو امام زمانہ خود اس کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اپنا تم عمل تو صالح کر لو، اپنا عمل تو نیک کر لو، ان کے احکام کے مطابق زندگی تو گزارو، تمہیں امام زمانہ کو تلاش کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، امام زمانہ علیہ السلام تم کو خود ڈھونڈ کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ سید حسن مدرس بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ سید حسن مدرس اس قدر تنگ دستی کا شکار رہتے تھے، واقعتاً ہمیں دیکھنا چاہیے کہ علماء نے آج تک ہم ان کا بیٹھ کے اتنے سالوں بعد تذکرہ کر رہے ہیں ان کی انہی خصوصیات کی بنا پر۔ عیش و عشرت میں جو افراد مبتلا ہیں ان کے نسین منسیہ ایسے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ گزر چکے ہوں گے جن کا کوئی ذکر اور تذکرہ نہیں۔ حسن مدرس اس قدر تنگ دستی کے عالم میں تھے کہ بیوی بچوں کو پورے دن میں ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اتنی تنگ دستی تھی۔ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو 40 روز تک عریضہ لکھا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں روک دوں بیچ میں، میرا ارادہ تھا اگرچہ وقت نہیں ملا، کہ آج کل ایک تحریک سی عریضے کے خلاف بھی شروع ہوئی ہے۔ عریضہ بیکار چیز ہے، یہ لوگ کس قوم کس اس میں لگی ہوئی ہے، بس امام کو خطوں میں رکھ کے ڈال رہے ہیں، اور تنقید ہو رہی ہے، اور بہت سارے وہابیت اس طرح سے بہت سی صورتوں میں سرایت کر رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں 40 روز تک آغا سید حسن مدرس نے امام زمانہ کو عریضہ لکھا۔ کہہ رہے ہیں 40 دن ابھی گزرے نہیں تھے کہ گھر میں انہوں نے امام زمانہ کی آواز سنی، اللہم صلی علی محمد، کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کچھ ایسا اس کے بعد ہوا، تفصیلات میں علماء زیادہ جاتے نہیں ہیں، ایسا ہوا کہ ان کی حالت بدل گئی اور ساری مشکلات دور ہو گئی۔ اور یہی والی بات جب آیت اللہ آغا شیخ مرتضی زاہد، یہ خود بڑے عرفاء میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جب یہ واقعہ آغا حسن مدرس کا سنایا، لوگوں کو سنایا انہوں نے، تو ایک اور عالم دین تھے، وہ بھی اسی قدر تنگ دستی کے اندر مبتلا تھے، اور انہوں نے بھی 40 روز تک امام زمانہ علیہ السلام کو عریضہ لکھنے والا یہ والا عمل کیا۔ وہ اس کے بعد فرماتے ہیں، خود آقا بہجت کے الفاظ ہیں جو باقاعدہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو کے اندر بھی آقا بہجت نے وہ چیز بتائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے 40 روز عریضہ لکھا اور اس دوران کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد کوئی لگا کہ کوئی گویا مشکل ہی نہیں رہی تھی، ساری ہی مشکلیں حل ہوتی چلی گئی۔ تو ان کی ہدایات کے اوپر عمل کریں، ان کی نصیحتوں کے اوپر عمل کریں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی پوری زندگی کو اس طرح سے امام زمانہ خود ہم سے چاہتے کیا ہیں، یہ خود کچھ علماء کو بتایا، مراجع سے ملاقاتوں کے اندر بتایا، اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بتایا، اپنی توقیات کے اندر امام نے بتایا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں انتظار فرج کوئی خیالی چیز نہیں، یہ عمل سے عبارت، یہ عملی چیز ہے۔ انتظار فرج کے معنی نہیں کہ آپ بستر کے اوپر لیٹ کے بس بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ امام کب آئیں گے، اس دوران ٹی وی وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں، چینل وینل تبدیل کر رہے ہیں اور جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، ایک انتظار فرج کوئی خیالی اور تصوراتی چیز نہیں جیسے کہ لوگوں نے سمجھ لیا، یہ ایک عملی چیز ہے، عملی۔ اچھا، اب جب عمل کریں گے تو کیا عمل کرنا ہے وہ بھی امام زمانہ نے خود ہی بتایا کہ ہم سے محبت کا مقصد واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بے شک ہم نے تمام ضروری نصیحتیں کر دی ہیں، خدا ہم پر اور تم سب پر گواہ، یعنی ائمہ نے اور دیگر معصومین نے، خود امام زمانہ نے سب کچھ بتا دیا، ساری شریعت آپ کے پاس ہے، ساری چیزیں۔ ہم سے محبت کا مقصد، تو امام فرماتے ہیں کہ ہم صرف محبت اور ان سے عقیدت کا اظہار کرنا اور بس جھکے چلے جانا ان کے نام پر، یہ نہیں۔ محبت کا مقصد فرماتے ہیں واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد ہونا چاہیے، یعنی عمل نظر آنا چاہیے، واجبات پر عمل، مستحبات پر عمل، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اور امام کو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود امام فرماتے ہیں کہ میں شدید اذیت میں مبتلا ہوتا ہوں ان دو چیزوں سے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، حماقت اور جہالت۔ باقاعدہ روایت میں امام نے خود فرمایا کہ ہمیں شیعہ قوم کے جوہلا اور بیوقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بھاری ہے شدید اذیت پہنچائی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کو جہالت اور حماقت اس سے شدید نفرت۔ جہالت کیسے دور ہوگی اس کا بھی امام نے طریقہ بتایا ہے کہ ہماری غیبت میں ہمارے حدیث کے راویوں یعنی ان فقہا کی طرف رجوع کرو، یہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، میں خدا کی طرف سے ان لوگوں پر حجت ہوں۔ یعنی جہالت سے آپ کو نجات کون دلائے گا؟ مراجع کرام دلائیں گے۔ ہر عمل سے پہلے ان کے فرمودات، ان کے فتاوے جن کی بھی آپ تقلید میں ان کے دیکھیں، ان کے مطابق عمل کریں۔ امام زمانہ کی ہدایت پر ہی عمل ہے، اور ایک حکم جو تقلید ہے بالکل عقلی بھی ہے، چاہے کوئی حدیث مبارکہ نہیں بھی اگر ہو بالفرض، تب بھی عقل اس بات کا حکم دیتی ہے جو قطعی طور پر کہ کوئی بھی شخص جو دینی مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا ہے وہ کسی جاننے والے جو کی مہارت رکھتا ہو اس کی تقلید کرے۔